مولاي صل وسلم دائما أبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ البقرۃ مدنیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضور نبی اکرم جاند عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت سے آج ہمارے قرآن سرکل کا دوسرا روز ہے. کل کے سبق میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے چند باتیں گوش گزار کی. بہت سی باتیں اعتراض کی شکل میں ہم نے ذکر کی مگر ان کا جواب نہیں آ سکا. چونکہ مختصر سی نشست ہوتی ہے اس میں مختصر ہی گفتگو ہو سکتی. چند اہم ضروری باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ حدیث مبارکہ ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. نماز نہیں ہوتی جب تک کہ فاتحہ نہ پڑھی جائے. تو اس حدیث کا کیا جواب ہے؟ احناف کہتے ہیں سب سے پہلے تو ہمارے پاس ہے قرآن اور دلیل سب سے پہلے قرآن سے اخذ کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد حدیث کا نمبر آتا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ صرف یہی الفاظ حدیث میں موجود نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ بھی موجود ہے بعض روایات میں کہ فاتحہ اور ساتھ کوئی سورت جب تک نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوتی. احناف جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ انفرادی طور پر نماز پڑھنے والے کے لیے ہے کہ جب تک کوئی اکیلا نماز ادا کر رہا ہے اور وہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی. پھر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ امام صاحب اگر قرات کر رہے ہوں تو آپ نے خاموشی کے ساتھ سننا ہے. دوسری طرف آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ فجر کی اگر نماز بھی کھڑی ہو، جماعت کھڑی ہو، تو پیچھے اگر کوئی شخص آ جائے اس کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز سنت ادا کرے پھر وہ جماعت کے ساتھ شامل ہو. امام قرات کر رہا ہے اور یہ صاحب جو باہر سے آئے ہوئے ہیں یہ قرات نہیں سن رہے، یہ سنتیں ادا کر رہے ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو سنا کرو. یا قرآن ہو رہا ہے اور آپ اپنی جماعت، آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حکم مقتدی کے لیے ہے کہ جب وہ امام کے ساتھ شامل ہو جائے اب اس پر لازم ہے کہ وہ قرات سنے. تو جو ابھی جماعت میں شریک ہی نہیں ہوا وہ مقتدی تو نہ بنا. جب مقتدی نہ بنا تو اس پر یہ حکم ابھی لاگو نہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص رکوع میں شامل ہو جائے ہم کہتے ہیں کہ اس کی رکعت ہو گئی. حدیث مبارکہ ہے اگر کوئی رکوع میں مل جائے اس کی وہ رکعت ہو جاتی. اب اگر کوئی شخص رکوع میں آیا اس نے سورہ فاتحہ تو نہ پڑھی امام کے ساتھ، اس نے شرکت کر لی، سیدھا رکوع میں تکبیر تحریمہ کہہ کر چلا گیا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو یار دوستوں کے نزدیک بھی اس کی رکعت ہو جاتی ہے. جب اس کی رکعت اس طرح ہو جاتی ہے تو اس طرح بھی اس کی رکعت ہو جاتی ہے. بارے دیگر یہ بات یاد رہے کہ یہ کوئی اصولی مسئلہ نہیں ہے جس سے کسی کی تکفیر کی جائے کہ بھئی تو نے سورہ فاتحہ پیچھے پڑھ لی ہے لہٰذا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے. یہ اصولی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک فرعی مسئلہ ہے. خصوصاً دوسری طرف سے زیادہ شدت ہوتی ہے. جو لوگ فاتحہ نہیں پڑھتے ان کو کہتے تمہاری نماز نہیں ہے. اسی طرح آج کل کے دور میں وہ جو سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں وہ صاحب کہتے ہیں جو رفع یدین نہیں کرے گا اس کی نماز نہیں ہوگی.
تو چونکہ یہ انتہا درجے کی شدت کو چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اگلا مسلمان بھی نہیں ہے، یہ اگلا مومن بھی نہیں ہے، اس کی تو نماز ہی نہیں ہے، تو جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو پھر ہم ان کا جواب دیتے ہیں اور تفصیل میں جاتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ بھائی یہ اصولی مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو لے کر کے تم ہر بندے پر کفر کی تلوار لے کر حملہ آور ہو جاؤ اور کہو کہ بھئی تم کافر ہو گئے اور تمہاری نماز ہی باطل ہے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کے آخر میں ہم نے ذکر کیا آمین کہا جاتا ہے۔ آمین کا معنی ہے قبول ہو۔ بعض لوگ بآواز بلند پڑھتے ہیں، احناف کا طریقہ نہیں ہے۔ احناف آہستہ آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں اور آہستہ آواز میں ہی آمین کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے نہ آمین سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ۔ اس کو سورۃ الدعا کہتے ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت سورۃ الفاتحہ سورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ نے مانگنے کا طریقہ سکھایا، اور جب عطا کرنے والا مانگنے کا طریقہ بتائے تو پھر وہ عطا ضرور کر دیتا۔ آپ کسی بڑے کے دروازے پہ جائیں، اسے کہہ دی مجھے کچھ چاہیے، وہ کہے گا اس طرح مانگ، تو جب آپ اس طرح مانگیں گے تو وہ ضرور عطا کرے گا۔ اب اس طرح کس طرح مانگے؟ سب سے پہلے اس کی تعریف کرنی ہے جس سے مانگنا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اس کی تعریف کرنی ہے۔ پھر اس کی عظمت بیان کرنی ہے کہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تیرے گھر سے کبھی کوئی در سے خالی گیا نہیں ہے۔ پہلے اس کی تعریف کرنی ہے، پھر اس کی عظمت، بڑائی، بلندی بیان کرنی ہے، پھر اس کی طاقت بیان کرنی ہے۔ مالکی یوم الدین، تو روز جزا کا بھی مالک ہے، تیرے پاس تو سب کچھ ہے، وہ روز جزا کے ہر بندہ مولا تیرا محتاج ہوگا۔ جب یہ ساری باتیں، پھر اپنی عاجزی ذکر کرنی ہے، مولا میں نکما ناکارہ، میں تیری بندگی کرتا ہوں، تیرا ہی تو بندہ ہوں، میرے پاس تیرے سوا کوئی سہارا نہیں ہے۔ جس طرح ایک آدمی وہ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں گھومتا پھرتا تھا اور کہتا تھا لبیک اللہم لبیک، مولا میں آ گیا ہوں، تو حاطف غیب سے آواز آیا لا لبیک عبدی، بندے تیرا آنا قبول نہیں ہے۔ تو ساتھ ایک اللہ والے بھی تھے، وہ کہنے لگے بزرگوں آپ کو آواز آ رہی ہے؟ وہ کہتا تمہارا آنا قبول نہیں ہے۔ کہتا ہے اجدی نہیں آ رہی، میں جدوں میں آیا یہی آواز آئی ہے۔ کہا کہ بابا جی آپ کا آنا ہی قبول نہیں ہے تو کتنی دفعہ آئے؟ کہتے جی 70 دفعہ۔ کہا کہ ہر دفعہ یہی آواز آئی؟ ہاں پتر ہر دفعہ یہی آواز آئی۔ تو پھر آپ کیوں آتے ہیں؟ کہتے کیا کروں، میرے پاس اس در کے سوا کوئی در ہی نہیں ہے۔ تو جب اس در کے سوا کوئی در نہیں ہے، وہ دھتکارے، میں نے تو بار بار ادھر ہی آنا ہے۔ ہمارے حضرت جی کہا کرتے تھے، وہ ایک شعر پڑھتے تھے نا، ہار نہ ہمت اس در پھیرا پائی جا، کدی تے پوچھوں کون کنڈا کھڑکائی جا۔ بار بار بیلے دیتے ہیں تو بھلے غصے سے ہی دروازہ کھولتے تو ہے نا۔ کل کی بات ہے، پولیو کی ٹیم یہاں پہ آئی عمر بلاک میں، بار وہ دروازہ بیل بجائی جا رہے تھے، تو غصے میں باہر آ گئے، لڑائی ہوگی، لیکن کھولا تو صحیح نا، پہلے نہیں کھول رہے تھے۔ تو ہار نہ ہمت اس در پھیرا پائی جا، کدی تے پوچھو کون۔ تو یہ اللہ کی عظمت بیان کر کے پہلے اس کی حمد بیان کرنی ہے، پھر اس کی تعریف کرنی ہے، پھر اس کی قوت بیان کرنی ہے، پھر اپنی عاجزی بیان کر کے اب کہنا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے مولا مجھے سیدھے رستے پر چلا۔ تو جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ اس طرح مانگو گے تو عطا کروں گا، تو جب بادشاہ کسی سے کہے کہ یہ طریقہ ہے مانگنے کا۔ ضمناً ایک اور اعتراض بھی کیا جاتا ہے، ہم دعا مانگتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام، اے اللہ تو سلامتی والا ہے اور تیری طرف سے ہی سلامتی ہے، تیری طرف ہی سلامتی لوٹتی ہے۔ تو یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے یہ تو دعا نہیں ہے، یہ تو ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ ہاتھوں کو اٹھایا ہم نے مانگنے کے لیے، جب ہاتھوں کو اٹھایا مانگنے کے لیے تو کچھ مانگے نا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ بھی دعا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، یہ بھی دعا ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا، یہ بھی دعا ہے، الی آخرہ۔ اللہم انت السلام، یہ کہاں سے دعا آ گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب منگتا کسی کی تعریف کرتا ہے تو یہ بھی مانگنا ہی ہوتا ہے۔ منگتا، مانگنے والا، سائل جب کسی کی تعریف کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مانگ رہا ہے۔ آپ کا بھی اتفاق ہوا ہوگا، آپ گاڑی میں بیٹھے ہو، کہتے جی جیوندے رہو، سلامت رہو، آباد رہو، کیوں کہہ رہے ہو؟ مانگ تو نہیں رہا، وہ تو دعائیں دے رہا ہے۔ تو اس کا یہ انداز بتا رہا ہے کہ اس کو کچھ چاہیے۔ اچھا ہم تو بندے ہیں، محتاج ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں بھائی کیا مانگ رہے ہو بتاؤ، لیکن اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے کہ یہ کیوں تعریفیں کر رہا ہے۔ اس وجہ سے اللہم انت السلام یا کوئی بھی ایسا صیغہ جو اللہ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہو، یہ ادا کرنا یہ جائز۔
یہ سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت یہ سورۃ البقرہ ہے، جس کی آج ہم نے تلاوت کی ہے، اس کے کچھ حصے کی۔ بقرہ کا مطلب ہے گائے۔ تفسیر در منصور میں حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حدیث لے کر آئے ہیں کہ سورۃ البقرہ کو سورۃ البقرہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے یہ وہ سورت ہے جس میں بقرہ یعنی گائے کا ذکر ہے۔ اگرچہ یہ ضعیف روایت ہے لیکن موجود ہے۔ اس طرح سورۃ النساء عورتوں والی صورت یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے یہ وہ صورت ہے جس میں نساء کا تذکرہ ہے۔ سورہ آل عمران کی بجائے کہنا چاہیے یہ وہ صورت ہے جس میں آل عمران کا ذکر۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کو سورۃ البقرہ کہنا بھی جائز ہے۔ یہ اس وقت ممانعت تھی جب کافر اعتراض کرتے تھے، دیکھیں جی رب کی طرف سے کلام آیا ہے اور پورے چیپٹر کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ گائے والی صورت۔ پوری صورت کا نام کیا ہے؟ ہاتھی والی صورت۔ تو اس وجہ سے چونکہ وہ اعتراض کرتے تھے ممانعت کی گئی، بعد میں چونکہ ایسی بات نہ رہی، ان کا اعتراض ختم ہو گیا۔ اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عنوان پہ بقرہ ہے، گائے ہے، تو پھر آگے بھی سارا گائے کا ہی ذکر ہونا چاہیے۔ آپ کو مضمون پڑھتے ہیں تو مضمون کا اگر عنوان ہو دا کاؤ، گائے، تو لا محالہ اس میں گائے کا ہی ذکر ہوگا۔ لیکن اس صورت میں ایک مقام پر ادنا سا تذکرہ ہے گائے کا، اس کے علاوہ اللہ کی توحید ہے، وحدانیت ہے، حضرت آدم کا ذکر ہے، ابلیس کو راندہ درگاہ کیا گیا، سیاست ہے، معاشرت ہے، معیشت ہے، اقتصادیات ہے، یہ ساری چیزیں سورۃ البقرہ میں پائی جا رہی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ادنا سی مماثلت بھی ہو تو سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے، اسی طرح رکھا گیا۔ سورتوں کے نام یہ توقیفی ہیں۔ سورۃ البقرہ چونکہ اس میں گائے کا تذکرہ ہے، اگرچہ ایک ہی واقعہ ہے، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا۔ مدینہ شریف میں سب سے پہلے جو سورت نازل ہوئی سورۃ البقرہ ہے، قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، اور سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی اکرم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا۔ فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے، شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو جادو کا سب سے بہترین توڑ سورۃ البقرہ ہے۔ کوئی عامل وہ ایک طرف، لیکن سورۃ البقرہ رب کا کلام ہے، اور جب سرکار کا فرمان ہو کہ شیاطین بھاگ جاتے ہیں، سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنی چاہیے۔ بعض لوگوں نے اب یہ عادت بنا لی ہے، ٹیپ لگا دیتے ہیں، وہی سی ڈی لگا دی، ٹیپ لگا دی، وہی بار بار سنتے رہتے ہیں۔ نہیں، جو اپنی تلاوت کرنے کا فائدہ ہے، خود پڑھنے کا فائدہ ہے، وہ ریکارڈنگ کا فائدہ نہیں۔ اسی وجہ سے اگر کوئی ریکارڈنگ میں قرآن شریف سن رہا ہے، آیت سجدہ آ جائے تو اس پہ سجدہ واجب نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی لائیو سن رہا ہے، پڑھ رہا ہے، تو اس پہ سجدہ واجب ہو جاتا ہے جب وہ آیت سجدہ سنتا ہے یا آیت سجدہ کی تلاوت کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا ہی واجب ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ احناف کے نزدیک یہ پڑھنا سنت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، امر کا صیغہ کہ تم اعوذ باللہ یعنی اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو۔ اس کا جواب احناف یہ دیتے ہیں کہ امر ہر وقت ہر جگہ وجوب کے لیے نہیں ہوتا، بعض اوقات استحباب کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو چونکہ ہر جگہ واجب کے لیے نہیں ہے، سنت کے لیے بھی ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا یہ واجب نہیں ہے۔ اس پہ ان کی دلیل یہ ہے، حضور علیہ السلام پر جب سورۃ الکوثر نازل ہوئی، آپ مسکرا رہے تھے، صحابہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ کیوں مسکرائے؟ تو حضور نے فرمایا مجھ پہ ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ تو حضور نے وہ سورت تلاوت کی، آغاز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ اگر اعوذ باللہ پڑھنا احناف کہتے ہیں واجب ہوتا تو حضور علیہ السلام اعوذ باللہ سے ہی آغاز کرتے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ مقطعات کا معنی ہے قطع قطع کر کے پڑھے جانے والے حروف، یعنی ایک ایک کر کے، اس کو علم نہیں پڑھتے،
کیا پڑھیں گے؟ الف لام میم۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ حروف مقطعات کا معنی صرف اللہ ہی جانتا ہے، رسول اللہ بھی نہیں جانتے۔ اس کا رد کرتے ہوئے حضرت قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر البیضاوی میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن حضور پر اتارا، یعنی قرآن خطاب ہے حضور کو، اور اگر حضور کو ہی الف لام میم کا مطلب نہیں پتہ تو اس کا معنی یہ ہوا اللہ نے اپنے محبوب سے ایک بے فائدہ کلام کیا، جو کہ ناممکن ہے۔ لہٰذا اس کا مطلب اللہ اور اللہ کے رسول کو معلوم ہے۔ بعض نے کہا یہ کوڈ ورڈز ہیں، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ بعض نے اس پر اپنی رائے کا اظہار بھی کیا۔ مثال کے طور پہ ایک مفسر کہتے ہیں الف سے مراد ہے اعلیٰ اللہ، لام سے مراد ہے لطفہ، میم سے مراد ہے ملکہ، لیکن تمام کے تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس کا معنی جتنے بھی حروف مقطعات ہیں یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بلند رتبہ کتاب یعنی قرآن، لا ریب کوئی شک نہیں، فیہ اس میں، ھدی للمتقین اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو۔ ذالک یہ بعید کا اشارہ ہے، ذالک الکتاب ہونا چاہیے ھذا الکتاب، مگر یہاں ہے ذالک الکتاب، وہ کتاب۔ عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے، جب کسی شے کی عظمت بیان کرنا مقصود ہو تو قریب کی چیز کو بعید کے اشارے سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو چونکہ قرآن کی عظمت بیان کرنا مقصود ہے تو فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے۔ کتاب کسے کہتے ہیں؟ کتاب کہتے ہیں دو جلدوں کو آپس میں سی دیا جائے، اس میں کوئی چیز موجود ہو، اس کو کتاب کہا جاتا ہے۔ اور عرفی طور پہ کتاب کہتے ہیں بہت سے حروف کو ملا کر کلمات بنتے ہیں، ان کلمات سے کلام بنتا ہے، کلام کو جوڑ دیا جائے تو کتاب بنتی ہے۔ ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ اس میں شک کوئی نہیں ہے، ھدن یہ اس میں ہدایت ہے، للمتقین ڈر والوں۔ تو اعتراض پیدا ہوتا ہے جو پہلے ہی متقی ہو، جو پہلے ہی اللہ سے ڈرنے والا ہو، وہ تو پہلے ہدایت یافتہ ہے، تو جو پہلے ہی متقی ہے اس کے لیے ہدایت کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے، دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ تو وہاں پہ فرمایا یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہاں فرمایا یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہدایت تو یہ جملہ انسانوں کے لیے ہے، مگر چونکہ متقی عام انسانوں سے افضل ہوتے ہیں اس لیے ابتدا میں ان کا تذکرہ کیا گیا۔ اب متقی کہتے کس کو ہیں؟ متقی کہتے ہیں ڈر، لفظی ترجمہ ہے اس کا ڈرنے والا۔ کس چیز سے؟ اللہ سے ڈرنے والا اور آخرت کا خوف رکھنے والا، گناہ کو، شک شبے والی شے کو یہ جان کے چھوڑ دینے والا کہ اللہ ناراض نہ ہو، آخرت میں پکڑ نہ ہو جائے، اس کو عربی زبان میں متقی کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھی صحابی سے پوچھا کہ قرآن میں جو تقوی کا تذکرہ ہے بار بار ذکر ہو رہا ہے تو تقوی کہتے کس کو ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب آپ پگڈنڈی سے گزر رہے ہوں تو کیسے گزریں گے؟ انہوں نے کہا دامن سمیٹ کے پھر گزروں گا۔ کہا کہ اسی کو تقوی کہتے ہیں، یعنی دنیا میں محتاط زندگی گزارنا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ ایک بات میں شک لاحق ہوا، پتہ نہیں جائز ہے جائز نہیں ہے، تو اس کو چھوڑ دینا، یہ متقیوں کی علامت۔ الذین یؤمنون بالغیب، اب متقی ہیں کون؟ ایمان والوں کی بات اب اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، وہ جو ایمان لائے، بالغیب بے دیکھے، غیب کہتے ہیں جو آنکھوں کے سامنے نہ ہو، نظر نہ آئے، اس کو غیب کہتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم رکھیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں خرچ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی صفات اور ان کی شان بیان کر رہا ہے۔ ایمان کہتے کس کو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک شخص
حضرت عمر راوی ہیں، کہتے ہم نے اس کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، کہ مسافر شاید ہوگا مگر اس کے چہرے پر یا اس کے لباس پر سفر کا کوئی نشان بھی نہیں تھا، سفید اس نے لباس پہنا، حضور جلوہ گر ہیں۔ وہ شخص آیا اور ادب کے ساتھ دو زانو ہو کے بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ دیے، انتہائی ادب کا مظاہرہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس نے آگے حضور سے سوال پوچھے، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل ایمان و مل اسلام و مل احسان، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے جواب میں ارکان خمسہ، نماز روزہ، کلمہ طیبہ، نماز روزہ حج زکوٰۃ، یہ ذکر کر دیے۔ یہ اسلام کے ارکان ہیں جس کے بارے حضور نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، شہادت اللہ الہ الا اللہ الى آخری، شہادت کلمہ طیبہ کی، اور شہادت یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرا کلمہ ہی سنائیں، گواہی دینی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر رسول آخری نبی، گواہی دے دے، بھلے وہ انگلش میں دے دے، وہ مسلمان ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص آئے اور آ کے کہے جی میں نے مسلمان ہونا ہے، تو انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے اچھا میں مفتی صاحب سے ٹائم لیتا ہوں، میں فلاں عالم کے پاس لے کے جاتا ہوں، وہاں فوٹو سیشن ہوگا، پھر ہم آپ کو مسلمان کریں گے، نہیں، اسی وقت اس کو کلمہ پڑھائیں، بعد میں برکت کے لیے جب مرضی لے جائیں۔ اس لیے کہ اگر آپ نے تاخیر کی اور وہ فوت ہو گیا تو گناہگار کون ہوگا؟ کہ اس نے کہا جی مجھے کلمہ پڑھائے مگر آپ کلمہ نہیں پڑھا سکتے۔ کوئی بھی اس کو آپ کہیں جی پڑھ بسم اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کے، اسلام کے جواب میں ارکان خمسہ، نماز روزہ حج زکوٰۃ، اور ایمان کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چیزیں جو ظاہر نہیں ہوتی، جو اندر کی چیزیں ہیں، اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، یہ ذکر کر دیا۔ ایمان نظر نہیں آتا اور اسلام نظر آتا ہے، آسان الفاظ میں ایمان اندر ہے، اسلام باہر۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے جس طرح بعض لبرلز کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے ایمان کی فکر کیجئے، ہم سے نہ پوچھیے ہم کیا کرتے ہیں۔ شریعت کا حکم ظاہر پہ لگتا ہے، کس پہ لگتا ہے؟ ظاہر پر لگے گا، باطن پہ نہیں۔ اندر کیا ہے تو اللہ جانتا ہے نا۔ جو ظاہر ہے شریعت کے تمام احکام اس پر لاگو۔ ایک وقت تھا بات چلی کہ مائیکل جیکسن مسلمان ہو گئے، ایک وقت تھا کہ بڑی ہائپ کریٹ کر دی گئی، لیڈی ڈیانا مسلمان ہو گئی تھی، اس نے تو کبھی اعلان نہیں کیا، مائیکل جیکسن نے تو کبھی اعلان نہیں کیا۔ تو چونکہ ساری زندگی اس کی عیسائی کے طور پر ہی گزری ہے، لہٰذا اس کو یہی تسلیم کیا جائے گا۔ ہاں اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، تو اللہ جانے اور وہ جانے، بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر اس نے پڑھ لیا ہو، بند کمرے میں بھی پڑھ لیا ہو، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا۔ تو وہ شخص آیا، ادب کے ساتھ بیٹھا، اس نے مصطفیٰ سے سوال کیے مل اسلام و مل ایمان و مل احسان۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے جواب میں ارکان خمسہ بیان کر دیے، ایمان کے جواب میں اندر کی پوشیدہ باتیں کہ جس پر ہمارا یقین ہوتا ہے، اعتقاد ہوتا ہے، وہ ذکر کر دیے۔ احسان کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصوف کو بیان کیا۔ احسان ایک تو ہوتا ہے نا اردو کا احسان، آپ نے کسی پر احسان کر دیا، عربی میں احسان اس کو نہیں کہتے۔ عربی میں معنی یہ ہے، حضور نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا اس کے حسن لازوال کا دیدار کر رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت میسر نہ آئے تو کم از کم یہ سمجھے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، اس کو احسان کر۔ یہ 3 جواب دے دیے۔ پھر اس نے اگلا سوال کیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے؟ آپ نے فرمایا جو سوال کر رہا ہے اور جس سے سوال ہو رہا ہے، جتنا سائل جانتا ہے اتنا ہی مسئول جانتا ہے، یعنی جتنا تجھے معلوم ہے اتنا ہی مجھے معلوم ہے۔ اس سے یار دوست یہ کہنے لگے کہ حضور کو اگر معلوم ہوتا ہے قیامت کب آئے گی تو بتا نہ دیتے، پتہ ہی نہیں تھا۔ حضور نے یہ تو نہیں کہا لا عالم میں نہیں جانتا، آپ نے فرمایا جتنا تو جانتا ہے اتنا میں جانتا ہوں، یعنی تینوں بھی پتہ ہے تو مینوں بھی پتہ ہے۔ چونکہ اجازت نہیں ہے بتانے کی، اس وجہ سے سرکار نے ذکر نہیں کیا۔ یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ اسے یہ کہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہے؟
ایک اللہ والے تھے حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کے سامنے کسی نے یہ روایت پڑھی اور کہا جی دیکھیں اگر حضور کو علم ہوتا تو بتا نہ دیتے۔ وہ جوش میں آ گئے، وجد میں آ کے کہنے لگے وہ سرکار کی تو شان ہی بڑی ہے، سرکار کا یہ غلام بھی جانتا ہے کہ کب آئے گی، جس پہ اللہ کرم کر دے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بے دیکھے ایمان لائے۔ تو یہ ساری حدیث، پھر وہ کہنے لگے یا رسول اللہ قیامت کی نشانیاں بیان کر دیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی، لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی، کنیز ہوگی، لونڈی ہوگی، اپنے مالک کو پیدا کرے گی۔ آج دیکھیں نا ماں کے سامنے بچے کس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں، بات نہیں سنتے، لونڈی بنا کے رکھا ہوا، کنیز بنا کے رکھا ہوا، ماں نہیں ہے، گویا کہ ملازمہ ہے۔ بولے ملازمہ کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہوں گے، اس نے پال پوس کے بڑا کیا ہے، جوان کیا ہے، بعد میں پوچھتا ہی کوئی، باپ کو بعد میں پوچھتا ہی کوئی، ساری زندگی باپ بیچارہ ان کے لیے کرتا رہتا ہے، آخر میں کہتے ہیں ابا تو ساڑے واسطے کیتا کی ہے۔ وہ ساری دنیا کے دکھ اپنی پشت پہ جھیلتا ہے اور گھر مسکراتا ہوا داخل ہوتا ہے، مگر بچے پرواہ کوئی۔ حضور نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی۔ پھر آپ نے فرمایا ننگے بدن والے، ننگے پاؤں والے بڑی بڑی عمارتیں بنا کے فخر کا اظہار کریں۔ یہ دبئی سارا کیا ہے؟ آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ کیا تھے، پھر کیا ہو گئے، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، اب اس پر ہی اظہار تفاخر ہوتا ہے۔ ان سے کہا جائے جی فلسطین میں لوگ مارے جا رہے ہیں، چوں چرانے۔ یہ قیامت کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشانیاں بیان کی۔ جب وہ چلے گئے حضور نے فرمایا جانتے ہو یہ کون تھا؟ نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اب ان کے بیٹھنے کا انداز کیا ہے؟ ادب کے ساتھ، اور سرکار سے ادب سے سوال کیے۔ اب سوال کرنا یہ بھی ایک فن ہے، جتنا مختصر سوال ہو، جتنا جامع ہو، اتنا ہی بہترین ہوتا ہے۔ مختصر یا رسول اللہ مل ایمان و مل اسلام و مل احسان، مجھے بتا دیجئے۔ مقصد ان کا کیا تھا؟ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سارے کے سارے دین کی تعلیم حاصل کریں۔ تو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم رکھیں۔ یہاں پہ بعض جہال قسم کے بابے آئے بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نماز تو قرآن کہتے ہیں قائم کرو، نماز آپ پڑھتے ہیں تو ہماری تو 24 گھنٹے کی قائم ہوتی ہے۔ ہم جواب دیتے ہیں کہ قرآن کا مفہوم وہی ہوگا جو کہ 1400 سال سے امت نے سمجھا ہے۔ اسی طرح نماز قائم ہوتی ہے، اسی طرح نماز پڑھتے ہیں جو کہ آج پوری دنیا کی مساجد میں ادا ہوتی ہے۔ تم کہ وکھری ٹائپ کی شریعت لے کے نہیں آئے جی، قائم کرنا کچھ اور ہوتا ہے، پڑھنا کچھ اور ہوتا ہے۔ یعنی 1400 سال سے امت جس چیز کو نہیں سمجھی وہ آ کے تو سمجھا۔ یہ جو آج ہم مساجد میں نماز پڑھتے ہیں، یہی پڑھنا ہے، یہی قائم کرنا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ ہم نے جو ان کو دیا ہے نا، وہ جوڑ جوڑ کے نہیں رکھی جاتی، بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے۔ رزق کا معنی بڑا وسیع ہے، وسیع و عریض معنی ہے۔ اللہ نے عقل دی ہے، یہ بھی رزق ہے۔ اللہ نے صحت دی ہے، یہ بھی رزق ہے۔ اللہ نے سلامتی دی ہے، یہ بھی رزق ہے۔ اولاد دی ہے، اولاد فرما بردار دی ہے، یہ سارے کا سارا رزق ہے۔ بیوی دی ہے، زوجہ دی ہے، اور وہ مطیع اور فرما بردار ہے، اللہ کا رزق ہے، اللہ کی عطا ہے۔ اللہ کی عطا پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب اگر اللہ نے مال دیا ہے یا اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، اس میں سے فرمایا خرچ بھی کرو۔ علم دیا ہے، یہ بھی اس کا رزق ہے، اس میں سے بھی عطا کرو، اس میں سے بھی خرچ کرو۔ اس لیے کہ الوہی اصول یہ ہے، جو بندہ اللہ کی عطا کردہ چیز کو تقسیم کرتا ہے، پھر اللہ اس کو اور عطا کرتا ہے۔ اس طرح ایک پانی ہے نا، پانی ایک کنواں بھی ہو نا، کنویں سے کوئی پانی نہ نکالے وہ بدبو دینا شروع ہو جاتا ہے۔ گھر میں کوئی چیز آپ بھلے اچھی سے اچھی خوراک لا کے ذخیرہ کرنا شروع کر دیں، لیکن ایک دن وہ بدبو دینا شروع کر دے گی، خراب ہو جائے گی۔ ایمان والے یہ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی عطا میں سے بندوں کو عطا کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو ہے محبوب تمہاری طرف اترا، یعنی قرآن،
وما انزل من قبلک، اور جو تم سے پہلے اترا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اول، ایک ہوتا ہے آخر۔ آخر کہتے ہیں جو سب سے آخر میں آنے والا، تو آخرت یعنی روز جزا۔ قرآن مجید کے دوستو 5 مضامین ہیں: توحید، رسالت، قیامت، اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ، اور اللہ کے نافرمانوں کو کیا سزا ملی۔ بس یہ قرآن کے 5 موضوع۔ جس آیت کو اٹھا کے دیکھ لیں گے، جس سورت کو دیکھ لیں گے، جس سپارے کو دیکھ لیں گے، ان 5 موضوعات کے علاوہ قرآن میں کوئی موضوع نہیں ہے۔ ہاں چھوٹی جزیات مل جاتی ہیں، لیکن وہ جزیات کو بھی اگر آپ قریدیں گے، پیچھے جائیں گے، تو پیچھے یہ 5 مضامین ہی ہوں گے۔ اول کیا ہے؟ توحید۔ میرے ساتھ ریپیٹ کریں، آپ کو یاد ہو۔ اول کیا ہے؟ توحید۔ دوسرا رسالت، تیسرا قیامت، چوتھا اللہ کے نیک بندوں کے احوال کا تذکرہ، اللہ کے نیک بندوں کے احوال کا تذکرہ۔ حضرت یوسف کا تذکرہ ہے، زکریا کا تذکرہ ہے، یحییٰ کا تذکرہ ہے، حضرت مریم ہے، اور آخر میں جن پر اللہ نے عتاب کیا، اللہ کے نافرمان، ان کو کیا سزا ملی۔ یہ قرآن مجید کے 5 موضوعات ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے اصول تفسیر پہ ایک رسالہ لکھا ہے اور پوری دنیا میں وہ پڑھایا جاتا ہے، الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، آپ نے بھی قرآن مجید کے موضوعات یہی بیان فرمائے، بلکہ آپ کو فاؤنڈر کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے موضوعات کو جنہوں نے اس طرح تحدید کے ساتھ بیان فرمایا۔ قیامت یہاں فرمایا آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ خاص ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ خاص ذکر کرنے کی ساتھیوں وجہ یہ ہے کہ قیامت پر جس بندے کا ایمان ہوتا ہے نا، وہ بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ یعنی چلے یہاں تو ہمیں کوئی جانتا ہے، اگر دنیا کے کسی ایسے شہر میں چلے جائیں، ملک میں چلے جائیں جہاں ہمیں جانتا ہی کوئی نہیں، وہاں پہ شراب ہے، جوا ہے، کسینو بنے ہوئے ہیں، نائٹ کلب بنے ہوئے ہیں، کوئی آپ کو روک ٹوک نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، پیسے کی فراوانی، ہر شے موجود ہے، مگر آپ گناہ نہیں کرتے، نائٹ کلب نہیں جاتے، کسینو نہیں جاتے، جوا نہیں کھیلتے۔ موبائل پہ اپلیکیشن ہے، وہ کہتے ہیں جی انڈیا پاکستان کا میچ لگا ہے، آؤ جوا لگا لو، کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ کیوں رک جاتے ہیں؟ ہم کیوں گناہوں کی طرف نہیں آتے؟ آخرت کو جواب دینا، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، احتساب ہوگا، تو چونکہ اس روز احتساب ہوگا، اس سے پہلے ہی اپنا احتساب کر، اس سے پہلے ہی بچ جاؤ۔ اس لیے کہ سرکار نے فرمایا جس کا حساب شروع ہو گیا پھر وہ بچ نہیں پائے۔ حساب سے مراد یہ ہے جس سے قرید شروع ہو گئی۔ بڑے بڑے ذہین و فتین لوگ، اپنے آپ کو ترم خان سمجھنے والے، جب ان سے قرید کے سوال ہوتے ہیں، کوئی بچتا ہے؟ یہ کہاں سے آیا، وہ کہاں سے آیا، یہ چیز کہاں سے لی، وہ چیز کہاں سے لی، رسیدیں نکالو، یہ چیز کرو، وہ چیز بیان کرو۔ تو فرمایا جہاں جن کا وہاں پر اس طرح کا حساب شروع ہو جائے گا پھر وہ بچ نہیں پائے۔ تو اللہ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، مولا اول تو بغیر حساب کی جنت عطا فرما، اور مولا اگر حساب لینا ہو تو آسان حساب لینا، صرف خانہ پوری ہو کہ بھی آیا تھا ٹھیک ہے بھی ٹک لگایا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کا حساب لے تو فرمائے سب ہی خیر ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ کون لوگ؟ جن کا پیچھے تذکرہ ہو۔ اب کون سے لوگ؟ یہ ذرا دیکھ لیجئے، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، حضور پر جو نازل ہوا یعنی قرآن اس پر ایمان لاتے ہیں، حضور سے پہلے جو کچھ نازل ہوا تورات، زبور، انجیل ان پر ایمان لے کے آتے ہیں، اور جو تحریف شدہ باتیں ہیں یہ بھی کہتے ہیں جی اس میں اگر تحریف شدہ ہے تو اس پر ایمان نہیں لے کے آتے۔ ہاں جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ فرمایا جو بندہ ان باتوں پر یقین رکھتا ہے یہی ہدایت یافتہ ہے، یہی اللہ کا ولی ہے، یہی نیک بندہ ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی مراد کو پہنچنے والے ہیں، یہی کامیاب لوگ ہیں، یہی فلاح پانے والے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا،
ایمان کے مقابل ایک لفظ آتا ہے کفر. کفر کا لفظی مطلب ہے چھپانا، انکار کر دینا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے منافق، ایک ہوتا ہے مشرک. کافر کہتے ہیں جو دل سے بھی انکار کرتا ہے، زبان سے بھی انکار کرتا ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو دل سے بھی اقرار کرتا ہے، زبان سے بھی اقرار کرتا ہے. مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو معبود بنا لیتا ہے. اور منافق وہ ہوتا ہے جو دل سے تو انکار کرتا ہے، زبان پہ اقرار کرتا ہے. انہی کے بارے فرمایا کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے جو منافقین، زبان پر کچھ ہے اور دل میں کچھ. یہاں پہ کافروں کی بات ہے. سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیتیں یہ مومنوں کے بارے ہیں، اس کے بعد 2 آیتیں کافروں کے بارے ہیں، اس کے بعد اگلا مکمل رکوع جو کہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے یہ منافقین کے بارے. ان الذین کفروا، بے شک وہ جن کی قسمت میں ہی کفر ہے، جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے چاہے آپ انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور سے اللہ فرما رہا ہے محبوب ان کی قسمت میں ہی کفر ہے، تو جب قسمت میں کفر ہے تو بندہ کیا کر سکتا ہے؟ اللہ نے لکھ دیا ہے کافر. اس کا جواب یہ ہے کہ قسمت جس کو ہم تقدیر کہہ دیتے ہیں، اس کے بارے عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ نے لکھا ہے اس نے ہمیں مجبور نہیں کیا کہ تم نے یہی کرنا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے جو ہم نے کرنا تھا اللہ کو وہ علم تھا اور اللہ نے اپنے علم کے مطابق لکھ دیا. جس طرح کہ استاد کلاس میں آتا ہے اور وہ بچوں کو پڑھاتا ہے، دیکھتا یہ کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا، لکھائی میں کمزور ہے، سوال پوچھے تو جواب نہیں دیتا. استاد کہتا ہے بھی تو فیل ہے، امتحان میں واقعی فیل ہو جاتا ہے. اب اگر وہ شاگرد کہے کہ حضور والا آپ نے کہا تھا فیل ہونا ہے تو میں تو ہو گیا. استاد نے چونکہ اس کی حرکات و سکنات دیکھی، استاد نے دیکھا کہ یہ پڑھتا نہیں ہے، یہ محنت نہیں کرتا، استاد نے اپنے تجربے کے مطابق یہ بیان کر دیا کہ بھئی تم فیل ہو جاؤ گے، اور وہ فیل ہو گئے. اللہ رب العزت نے اپنے علم کے مطابق جان لیا یہ بندہ کیا کام کرے گا، جنتیوں والا جہنمیوں والا. تو جو اس نے کرنا تھا اللہ نے وہ لکھ دیا. اس لکھے نے بندے کو مجبور نہیں کر دیا، بلکہ جو اللہ کو علم تھا اللہ نے وہ لکھا. اچھا محبوب اب برابر ہے، انہیں ڈراؤ نہ ڈراؤ یہ ماننے والے نہیں ہیں. جب اللہ کہہ رہا ہے ماننے والے نہیں ہیں تو حضور پھر ڈرایا کیوں کرتے تھے؟ اللہ فرما رہا ہے محبوب برابر ہے تم انہیں ڈراؤ نہ ڈراؤ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تبلیغ کی انتہا کر دی گئی، سمجھا دیا گیا اور وہ نہ مانے تو فرمایا محبوب اب یہ ماننے والے نہیں. جس طرح کسی آدمی کی عمر 40 سال کے قریب 50-40 ہو جائے اور وہ کسی عادت میں مبتلا ہو، وہ عادت بد بھی ہو سکتی ہے، اب اس پہ لاکھ کو بندہ کوشش کرے یار تو اس کو بدلتا نہیں ہے، اب پختہ ہو گیا، اب تو کوئی نظر کرم کرے گا تو یہ سیدھے رستے پر آئے گا، ورنہ اس کی عادت پختہ ہوگی. تو محبوب اتنی تبلیغ کر لی. سورۃ البقرہ یہ مدنی سورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے. محبوب اتنی تبلیغ کر لی، اتنا سمجھا لیا، کون کون سے معجزات جو نہیں دکھا دیے، اب بھی یہ مانتے نہیں ہیں. تو محبوب اب برابر ہے، انہیں ڈراؤ نہ ڈراؤ، یہ تو پختہ ہو گئے، یہ ماننے والے نہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی. ابھی تمہیں ہم سمجھا دیا، ہم نے اپنے تئیں بھرپور کوشش کر لی، اب مہر لگا دی ہے کہ بھئی یہ اب ہدایت کی طرف نہیں آئے. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، انہیں ظاہر کی چیز بھی نظر نہیں آ رہی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب. صدق اللہ مولانا العظیم.